امریکہ اور اسرائیل میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو کے درمیان جو ایک چپتلش تھی وہ اب تنازعہ بنتا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو جان چھڑا رہے ہیں نتن یاہو سے، اس کے گناہوں کے بوجھ سے اور اس کی ناقص حکمت عملی سے، جس کی وجہ سے امریکہ اس وقت ایک جہنم میں پھنس چکا ہے۔ اس کے ایک پاؤں جہنم میں ہے اور ایک پاؤں جہنم سے باہر ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں دوسرا پاؤں کس طرح اس جہنم سے باہر نکالوں تاکہ دنیا میں جنگ ختم ہو، میرے پیسے بچیں، میرے فوجی بچیں، اور میری سب سے بڑی بات کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت بچے۔ اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ اب بہت زیادہ پریشرائز کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے نتن یاہو کو، اور کس پروگرام پہ وہ پریشرائز کر رہے ہیں اور اس سے نتن یاہو کس قدر دباؤ میں ہے۔ اور اب آنے والے دنوں میں اس سے بھی پتہ چلے گا کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کس ڈگر پر جانے والے ہیں۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ نتن یاہو آہستہ آہستہ جان چھڑا رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا خوف جو وہ بیچنا چاہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکہ کو، اس کی ایڈمنسٹریشن کو، وہ اب بکنے والا نہیں ہے۔ دنیا سمجھ چکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ بہت سارے پیٹھ میں اور سینے پہ وار سہنے کے بعد جو نتن یاہو نے ان کے کیے ہیں، وہ اب اپنی آپ کو دور کر رہے ہیں اور کسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ نتن یاہو سے جان چھڑائیں، اور اسی لیے انہوں نے نتن یاہو کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو اس کا جیٹ پروگرام ہے، جو اس کے لڑاکا طیاروں کی ماڈرنائزیشن کا، اپ گریڈیشن کا پلان ہے، ان کو جدید بنانے کا پلان ہے، اس سے وہ دستبردار ہو جائے۔ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات جانتے ہیں کہ نتن یاہو اب ان سے جان چھڑانے کے بعد اپنی پوری ایک دفاعی حکمت عملی بنا رہا ہے، ایک ایسی پالیسی بنا رہا ہے جس میں اب امریکہ اگلے 20 سال تک کہیں نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جدید دفاعی ساز و سامان اپنی فیکٹریوں میں تیار کرنا چاہتا ہے، ٹیکنالوجی اپنے ملک میں لانا چاہتا ہے، جو مینوفیکچرنگ جس طرح کی بھی ہے، چاہے وہ جدید ترین طیارے ہوں، میزائل ہوں یا میونیشنز ہوں، کسی طرح کا بھی بارود ہو، گولہ بارود، کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو، وہ اسرائیل میں ہی تیار ہو اور امریکہ پر انحصار کم سے کم ہوتے ہوتے بالکل ختم کر دیا جائے۔ اور یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، خود نتن یاہو کی زبان سے یہ الفاظ کچھ دن پہلے فوجیوں سے خطاب کے دوران نکلے، جب اس نے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بہت دور کا سوچنا ہے، ہمیں 30-40 سال آگے کا سوچنا ہے، اور ہمیں امریکہ پر اپنا انحصار، جو دفاعی انحصار ہے، جنگی طور پہ انحصار کرتے ہیں، ہم اس سے اسلحہ خریدتے ہیں، ہتھیار خریدتے ہیں، دفاعی ساز و سامان خریدتے ہیں، اس طرح کا انحصار اب ہمیں کم کرنا ہوگا اور آہستہ آہستہ ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی فیکٹریاں لگانی پڑیں گی، اپنی جگہ پر سرمایہ کاری کرنی پڑے گی، اور اپنے پاس اپنے دماغوں کو ہائر کر کے ان سے کام لینا پڑے گا، اور اس کے بعد ہمیں پوری دنیا میں اپنی ہی حکمت عملیاں بنانی پڑیں گی، کیونکہ ہماری بہت سی حکمت عملیاں ایسی ہیں جن پر ہم کام نہیں کر سکتے۔ جو یہودی ہونے کے طور پہ ہمیں پوری دنیا کے اندر گریٹر اسرائیل بنانا ہے، امریکہ کے اسلحے سے گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا، کیونکہ ہمارا اسلحہ بہت انٹر کانٹیننٹل قسم کا نہیں ہے، ہم بین البر اعظمی حملے نہیں کر سکتے، ہم بہت دور جا کر حملے نہیں کر سکتے، ہمارے طیارے مشرق وسطیٰ میں دور تک نہیں جا سکتے بمباری کرنے کے لیے، اسی لیے ہمیں ایک نئے طرز کے طیاروں کی ضرورت پڑے گی۔ تو جو جیٹ پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے اسرائیل نے، اس میں وہ اپنے طیاروں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، ماڈرنائز کر رہے ہیں، فیول ٹینک سے لے کر پوری جو اس کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ ساری چینج کرنے جا رہا ہے اسرائیل، اس پہ کام اس نے شروع کر دیا ہے۔ جو فیول ٹینکس ہیں وہ ان کی کیپیسٹی کو بڑھایا جا رہا ہے اس حد تک کہ وہ مشرق وسطیٰ میں دور تک جائیں، اڑ کر جائیں، اس کے بعد اپنے اہداف کے گرد چکر لگائیں، ان کا انتخاب کریں صحیح وقت کا، اور وہاں پر جب ان اہداف کو تباہ کر دیں تو اس کے بعد وہ کامیابی سے واپس آ جائیں، اور ان کو کوئی کسی قسم کی ایندھن کی کمی نہ ہو، نہ ہی انہیں ریفیولنگ ٹینکرز کی ضرورت پڑے، یعنی ایسے جہازوں کی ضرورت پڑے جو فضا میں ہی ایندھن بھریں اور اس کے بعد ان کو آگے جانے کی کہ وہ طیارے محتاج ہوں۔ تو یہ محتاجی اب اسرائیل اپنی فضائیہ کی ختم کرنے جا رہا ہے، اور اسی لیے ختم کرنے جا رہا ہے کہ وہ بہت سارے پروگرامز اپنے نہیں کر پایا، جس میں وہ چاہ رہا تھا کہ وہ ایران میں دور تک جائے، پینیٹریٹ کرتا ہوا جائے، اور ایران کے دوسرے کونے پہ جا کے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنائے۔ اس کی انٹیلیجنس نے اس کو بہت ہی اہم اور قیمتی معلومات دی کہ یہاں پر جا کر ہم نشانہ بنا سکتے ہیں ایرانی قیادت کو، ان کی عسکری قیادت کو، ان کی سیاسی قیادت کو، لیکن وہاں تک چونکہ ان کی رسائی نہیں ہوتی تھی تو اس لیے وہ بہت سے ملٹری اہداف کو بھی نشانہ اسرائیل نہیں بنا سکا ایران کے، اور اسی طرح ان کے بہت سے اہم لوگوں کو بھی وہ نشانہ نہیں بنا سکا۔ اب نتن یاہو یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایک گریٹر اسرائیل
اسرائیل کے منصوبے پر جب کام کرے تو اس کو کوئی رکاوٹ درپیش نہ ہو، لیکن اس کے راستے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ اس کی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اس کے پاس ایسا اسلحہ نہیں ہے جو دور تک جائے، اور امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اگر اسرائیل ہم سے دفاعی ساز و سامان نہیں خریدے گا، جنگی طیارے نہیں خریدے گا اور اپنے ہی طیارے بنانے لگے گا تو اس کے F-22 ریپٹرز کون خریدے گا، اس کے F-35 کون خریدے گا، اس کے F-15 کون خریدے گا، اور بہت سے ایسے طیارے جو وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے اگر اسرائیل جو مسلسل حالت جنگ میں بہت سے ممالک کو رکھتا ہے اپنی شیطانی پالیسیوں کی وجہ سے اور خود بھی حالت جنگ میں رہتا ہے، تو وہ ایک بہت ہی پوٹینشیل خریدار ہے، ہر وقت کا خریدار ہے، آل سیزن خریدار ہے، وہ ہر موسم میں اسلحے کی خریداری کرتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی محاذ گرم رکھتا ہے، اور اس سے امریکہ کی جو دفاعی کمپنیاں ہیں جو جنگی سامان بنا رہی ہوتی ہیں وہ ان کا پہیہ بہت اچھا چلتا ہے، ان کی دال روٹی بہت اچھی چل رہی ہوتی ہے، اور اگر وہ یہ چیزیں نہیں خریدے گا اور اپنے ہی اسلحے پر انحصار کرنا شروع ہو جائے گا تو اس سے امریکہ کی کمپنیوں کو بہت نقصان ہوگا۔ اب نتن یاہو کو بھی یہ اندازہ ہے کہ جو امریکی کمپنیاں ہیں وہ جس ریٹ پر ان کو چیزیں فراہم کر رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے کم ریٹ پہ وہ اس سے زیادہ بہتر اور دور تک جانے والی اور بہت ہی جدید ترین چیزیں دفاعی ساز و سامان اسرائیل تیار کر سکتا ہے، اسی لیے نتن یاہو نے اب اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو اسرائیل کو درپیش ہے، خدشہ ہے، اس کو دھڑکا لگا رہتا ہے نتن یاہو کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی اور آنے والی رجیم امریکہ کی کوئی امبارگو لگا کے اسلحے کی فراہمی، ترسیل اور جو اس کی برآمد ہے اسرائیل کو وہ نہ روک دے اور اس کو کسی طرح سے کوٹا نہ دے دے کوئی ایک طرح کا کہ آپ بس اتنا ہی اسلحہ خرید سکتے ہیں اور ہم جب چاہیں گے اپنے حساب سے آپ کو اس کی شپمنٹس بھیجیں گے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جب چاہیں گے ہم آپ کو اس طرح پیسے دے کے اسلحہ پرووائڈ کر دیں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو نتن یاہو کو درپیش ہے، اور نتن یاہو کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی ایسی جنگ وہ شروع نہ کر دے جس کے بعد امریکی اسلحے کی فراہمی کم ہو جائے اور وہ پیسے ہونے کے باوجود بھی نہ خرید سکے، اور امریکہ کی کمپنیز دینے کو تیار تو ہوں لیکن امریکہ کی حکومت اس دفاعی ساز و سامان کو پہ کوئی امبارگو لگا دے اور وہ اسرائیل کو نہ ملے اور اسرائیل درمیان میں کسی جنگ کے اندر بڑی ہزیمت سے دوچار ہو جائے۔ اسی لیے نتن یاہو اب تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ اسرائیل اب اس پالیسی پہ کام کر رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی کرے وہ اسرائیل اکیلا کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، کوئی کسی پہ اس کی ڈپینڈنسی نہ ہو، کسی طرح کا انحصار وہ نہ کر رہا ہو، اور جو کچھ بھی وہ تیار کرے وہ لے جا کر جہاں چاہے چلائے، استعمال کرے، تباہی پھیلائے اور کوئی اس سے سوال نہ کرے۔ لیکن اب امریکہ اور اسرائیل اسی لیے بہت زیادہ ان کے درمیان ٹھن گئی ہے کیونکہ امریکہ یہ محسوس کر چکا ہے کہ اسرائیل دفاعی طور پہ بھی دور ہو رہا ہے اور نتن یاہو اپنی راہیں جدا کر رہا ہے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اور اب وہ چاہتا ہے کہ خود ہی اسلحہ بنائے اور خود ہی چلائے اور خود ہی اس کی پروڈکشن کرے، امریکہ سے اس کو اسلحہ لینا نہ پڑے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سیدھا سالانہ اربوں ڈالر کا نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑے گا اور امریکہ یہ کسی طور برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بہت زیادہ دباؤ دے رہے ہیں نتن یاہو کو کہ کسی طرح تم اپنا جو جیٹ پروگرام ہے اس کو مؤخر کر دو، اس کو ختم کر دو اور امریکہ سے ہی طیارے لو، لیکن فی الحال محسوس یہی ہوتا ہے کہ نتن یاہو ذہنی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ سے خود کو الگ کر چکا ہے اور اسرائیل ایک نئی ڈگر پہ چل چکا ہے جس پہ امریکہ اس راستے میں کہیں نہیں آتا، اور اسرائیل اپنی پروڈکشن خود کرے گا اور نئی جنگوں کا جو محاذ چھیڑے گا وہ اسرائیل خود ہی چھیڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔